اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 65ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صنعت حق تعالی۔ در صنعت حق تعالی، اس کا فرسٹ پارٹ آپ سماعت فرما چکے، آج الحمدللہ ہم اس کے سیکنڈ پارٹ میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کا سبق اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر تیسرا شعر ہے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یکے پاسبانو یکے پادشاہ، یکے داد خواہو یکے باج خواہ، یکے داد خواہو یکے باج خواہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ قدرت کاملہ کا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی کو کوئی منصب عطا فرمایا، کسی کو اس سے مختلف منصب عطا فرمایا، کسی کو کسی حالت میں کس حالت میں رکھا اور کسی کو اس سے مختلف حالت میں رکھا۔ تو اسی بیان میں یہ تمام جو ہے یہ لیکچر چلے گا۔ شیخ سعدی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یکے پاسبانو یکے پادشاہ، اللہ پاک کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ کسی کو تو اس نے چوکی دار بنایا، یکے پاسبان کوئی چوکی دار ہے، و یکے بادشاہ اور کوئی بادشاہ ہے، کوئی چوکی دار ہے اور کوئی بادشاہ ہے، یکے داد خواہ ہو یکے باج خواہ، اور کوئی انصاف طلب کرنے والا ہے، انصاف چاہنے والا ہے، انصاف مانگنے والا ہے، و یکے باج خواہ اور کوئی ٹیکس وصول کرنے والا یعنی آفیسر ہے، کوئی ٹیکس وصول کرنے والا یعنی آفیسر ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ آپ سماعت فرمائے، دوبارہ ہم اس شعر کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ یکے کا معنی ایک، پاسبان کا معنی چوکی دار، آگے لفظ آیا پادشاہ، اس کا معنی بادشاہ ہے۔ پھر آگے لفظ آیا یکے داد خواہ، یکے کا معنی ایک، داد خواہ کا معنی انصاف چاہنے والا۔ داد یہ اسم ہے، ایک داد ہے فعل، دادن مصدر سے فعل ماضی کا صیغہ ہے داد، اس کا معنی ہے اس نے دیا۔ لیکن یہاں جو لفظ آ رہا ہے داد، یہ اسم ہے اور اس کا معنی ہے انصاف۔ اور خواہ یہ خواستن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، خواستن کا معنی ہے چاہنا، خواہد اس سے فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، اور خواہ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو چاہ یا تو طلب کر یا تو مانگ۔ تو یہ آپ نے قاعدہ پہلے بھی پڑھا ہے، اور پہلے جنہوں نے ریگولر لیکچر سنے ہوئے ہیں انہوں نے ضرور یہ قاعدہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور یہ قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ بسا اوقات کسی امر مشتقی کے شروع میں کوئی اسم لا کر اس سے فاعل والا معنی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ امر مشتقی کے شروع میں اسم آیا تو اس سے فاعل والا معنی لیا جائے گا، تو یہ معنی بنے گا داد خواہ کا معنی انصاف چاہنے والا، انصاف طلب کرنے والا، انصاف مانگنے والا۔ آگے لفظ آیا باج، باج کا معنی ٹیکس، اور باج خواہ کا معنی ہوگا ٹیکس طلب کرنے والا، ٹیکس وصول کرنے والا، ٹیکس مانگنے والا۔ تو اب دوبارہ اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کرے: یکے پاسبانو یکے پادشاہ، کوئی ایک چوکی دار ہے اور کوئی بادشاہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے، اللہ پاک کی یہ شان کریمی ہے کہ کسی کو چوکی داری کا منصب عطا کیا اور کسی کو بادشاہت کا منصب عطا کیا، کسی کو تاجور بنایا اور تاج پہنایا اور تخت پہ بٹھایا، اور کوئی اس کی ملازمت میں چوکی دارہ کرتا ہے اور اس کا سیکورٹی گارڈ بنتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان کریمی ہے کہ کسی کو کسی حالت میں رکھا اور کسی کو اس سے دوسری مختلف حالت میں رکھا۔ یکے داد خواہ ہو یکے باج خواہ، کوئی تو انصاف چاہنے والا ہے یعنی مظلوم ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا ہے اور انصاف طلب کرتا ہے اور عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تاکہ اسے انصاف ملے۔ وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم ہے اور وہ ظلم کا شکار ہوا ہے، اس پر ظلم ہوا ہے،
اور وہ انصاف طلب کرتا ہے، انصاف چاہتا ہے، مگر اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی۔ کوئی ایک تو انصاف چاہنے والا ہے وہ یکے باج خواہ، اور کوئی ایسا بھی ہے جو آفیسر ہے اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، لوگوں سے محصول لیتا ہے، ٹیکس لیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی شان کریمی ہے کہ کسی کو کسی حالت میں رکھا اور کسی کو کسی حالت میں رکھا۔ اسی بیان پر یہ مکمل عنوان ہے در صنعت حق تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بیان میں، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے بیان میں، اس کی مصنوعات کے بیان میں، اس نے کیسی کیسی مخلوق تخلیق فرمائی اور اس کو کس کس حالت میں رکھا۔ یہ اللہ پاک کی شان کریمی ہے اور یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یکے شاد مانو یکے درد مند، یکے شاد مانو یکے درد مند، یکے کامرانو یکے مست مند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک خوش ہے اور ایک درد مند ہے۔ یکے شاد مانو یکے درد مند، ایک خوش ہے، خوشحال ہے، اور ایک درد مند ہے۔ پھر فرماتا ہے یکے کامرانو یکے مست مند، ایک کامیاب ہے اور ایک حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، غم زدہ ہے۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یکے کا معنی ایک، شادمان کا معنی خوش، پھر آگے لفظ آیا درد مند۔ درد مند کا معنی درد سہنے والا، ظلم برداشت کرنے والا، جس کو غم پہنچا ہو، درد پہنچا ہو، جو درد مند ہو۔ اسی طرح لفظ آیا کامران۔ کامران کا معنی کامیاب، اور مست مند، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، مست اور مند۔ مست کا معنی غم اور مند کا معنی والا یا صاحب، یعنی صاحب غم یا غم والا، صاحب غم یا غم والا، یعنی غم زدہ یا حاجت مند یا ضرورت مند، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مست مند۔ اب اس شعر کو توجہ سے سماعت کریں۔ یکے شادمان، کوئی ایک تو خوش ہے، خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ یکے درد مند، اور کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، وہ درد مند ہے، وہ غم زدہ ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ کرب میں مبتلا ہے۔ کوئی ایک تو خوشحالی کی زندگی انجوائے کر رہا ہے اور کوئی ایک درد مند ہے، تکلیف میں اور مصیبت میں ہے۔ آگے فرمایا یکے کامران، کوئی تو کامیابیوں کی سیڑھی پر چڑھا ہوا ہے اور کامیاب ہے، وہ یکے مست مند، اور کوئی غمگین ہے، کوئی غم زدہ ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی تکلیف میں ہے۔ یہ ہے مست مند کا معنی۔ مست مند کوئی غمگین ہے، کوئی کامیاب ہے اور کوئی غمگین ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا تیسرا اور مجموعی طور پر پانچواں شعر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکے باج دارو یکے تاج دار، یکے باج دارو یکے تاج دار، یکے سرفرازو یکے خاک سار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک ٹیکس دینے والا ہے یعنی محکوم ہے، وہ یکے تاج دار، اور ایک تاج ور ہے، تاج پہننے والا، تاج رکھنے والا ہے، تخت نشین ہے، اور وہ حاکم ہے۔ کوئی ایک ٹیکس دینے والا ہے یعنی محکوم ہے، وہ یکے تاج دار، اور کوئی ایک تاجور ہے یعنی بادشاہ ہے۔ یکے سرفراز ہو یکے خاک سار، کوئی ایک سر بلند ہے، کوئی ایک سر بلند ہے، اور کوئی ایک عاجز ہے، حقیر ہے، خاک سار ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ باجدار کا معنی ٹیکس دینے والا، اور تاجدار کا معنی تاج رکھنے والا، تاجور، تاج رکھنے والا یعنی بادشاہ یا حاکم۔ اسی طرح لفظ آیا سرفراز۔ سرفراز کا معنی سر بلند، اور آگے لفظ آیا خاک سار۔ خاک سار کا معنی خاک کی طرح عاجز، خاک کی طرح عاجز۔ اب اس شعر کو دوبارہ سمجھیں۔ یکے باجدار، کوئی ایک تو ٹیکس دینے والا یعنی محکوم ہے، وہ یکے تاجدار، اور کوئی تاج پہننے والا، تاج رکھنے والا، تخت نشین یعنی بادشاہ ہے اور حاکم ہے، کوئی محکوم ہے اور کوئی حاکم ہے۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ یکے سرفراز ہو یکے خاک سار، کوئی ایک سر بلند ہے اور کوئی خاک سار ہے، عاجز ہے، اور عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے اچھے طریقے سے آپ نے آج کا لیکچر بھی سماعت کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے اگلے لیکچر میں اگلے نئے اشعار کے ساتھ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔